آنے والا ہر کلمہ کو مسلمان بنتا ہے۔ تو پھر جہلم کے دوست میری دلیل پہ توجہ رکھنا، پھر آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبی کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو نبی بھی کہتے ہیں، آخری نبی بھی کہتے ہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ جب مسئلے کی پیش ضرورت آتی ہے تو پھر نبی دیتا ہے، لیکن جب اصولوں کی حاجت پیش آتی ہے تو پھر آخری نبی دیتا ہے۔ ہمیں بحیثیت نبی پیغمبر نے مسائل دیے ہیں، بحیثیت آخری نبی اصول دیے ہیں۔ ہمیں مسائل دینے والا نبی ملا ہے، ہمیں اصول دینے والا آخری نبی ملا ہے۔ ارے مسائل چاہیے تو نبی کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس پیغمبر بھی ہے۔ اگر اصول چاہیے تو آخری نبی ملا ہے، ہمیں مسائل میں بھی کسی کی حاجت نہیں ہے، ہمیں اصول میں بھی کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں پیغمبر اصول دیتا ہے بحیثیت آخری نبی ہونے کی وجہ سے، ہمیں مسائل دیتا ہے بحیثیت نبی ہونے کی وجہ سے۔ اب میں یہ بات بتانے لگا ہوں کہ مجھے کیا کہتے ہیں، تجھے کیا کہتے ہیں، میں اور تو کون بنتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد میں کہنے لگا ہوں، مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ خدا نے کہا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ محمد بن عبداللہ اب نہیں ہے، اب یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت اور تھی، لیکن محمد بن عبداللہ کے بعد جب محمد الرسول اللہ کا اعلان ہوتا ہے حیثیت بدل گئی ہے۔ اب تم ایک بیٹے کی بات کرتے تھے، جب یہ رسول اللہ ہے 1,24,000 بیٹے بنے ہیں، لیکن صرف رسول اللہ نہیں ہے، یہ تو خاتم الرسول اللہ ہے، خاتم الرسول اللہ ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے۔ قیامت تک آنے والے اس کے روحانی بیٹے بنیں گے۔ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس پیغمبر کی 11 بیویاں ان کی مائیں بن جائیں گی۔ اب جہلم کے دوست میری دلیل پہ توجہ کرنا، جس کا باپ ایک ہوتا ہے اسے روحانی، اسے بیٹا کہتے ہیں، جس کا باپ ایک ہوتا ہے اسے حلالی بیٹا کہتے ہیں۔ جب باپ بدل جائے حلالی نہیں حرامی بن جاتا ہے۔ ہم نے حضور کو آخری نبی مانا، اس کا معنی حلال زادے ہیں۔ اگر ان کے بعد کوئی اور نبی مانیں گے پھر حلال زادے نہیں حرام زادے بن جائیں گے۔ مجھے کوئی بندہ کہے تیرے والد کا نام کیا ہے، آج تک میں شیر بہادر کہہ رہا تھا، اگلے سال مجھے کو پوچھے باپ کا نام کیا ہے، میں نام بدل دوں گا تو لوگ کہیں گے تو حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے۔ کل باپ کا نام اور بتا رہا تھا، آج باپ کا نام اور بتا رہا ہے۔ جب ہمارے باپ کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ہمیں روحانی پھر حلالی بیٹا کہتے ہیں۔ جب بعد میں غلام احمد بھی کہیں گے ہمیں حلالی کوئی نہیں کہے گا، ہمیں حرامی کہے گا۔ میں کہتا ہوں ہاں، قیامت تک آنے والا مسلمان حلالی ہونے پہ فخر کرتا ہے، حلالی ہونا کمال ہے، حرامی ہونا کمال نہیں عیب ہے۔ جس نے آخری نبی حضور کو مانا ہے وہ حلالی بیٹا ہے، پیغمبر کے بعد اور نبی مانتا ہے، اس کا معنی حضور کے بعد اور باپ مانتا ہے، پیغمبر کے بعد اور نبی مانتا ہے، اس کا معنی ازواج مطہرات کے بعد کسی اور کو ماں مانتا ہے۔ اگر ماں بدل لے اسے بھی حرامی کہتے ہیں، لیکن ماں تو بدلی نہیں جاتی۔ باپ کے بارے میں کہہ دے گا میرا یہ بھی تھا میرا وہ بھی تھا۔ ہم حلال ذاتے ہیں، ہمارا ایک باپ ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ نبی کے بدلنے سے نسبت بدل جایا کرتی ہے، تو میں یوں کہوں گا ارے تم بھی حلال ذاتے ہو، میں بھی حلال ذاتہ ہوں، ہمارے باپ کا نام ایک ہے محمد الرسول اللہ، ہمارے روحانی باپ ہے۔ اگر نبی کو بدلا ہے حلال زادہ نہیں حرام زادہ ہے۔ حلال زادہ جو ہوتا ہے وہ باپ پہ کٹ جاتا ہے، باپ پہ قربانی دیتا ہے، باپ پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ ہم بھی پھر یہ کہیں گے اگر نبی پہ آنچ آنے دے ہمیں حلال زادہ نہیں حرام زادہ کہیں گے، پیغمبر کے دفاع کی جنگ لڑیں گے ہمیں حرام زادہ نہیں حلال زادہ کہیں گے۔ ہم حلالی بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، حرامی بن کے زندہ رہنے کو ہم خدا کی قسم موت سمجھتے ہیں۔ تو میری اور تیری حیثیت ایک حلال زادے بیٹے کی ہے، نبی کی بات کسی اور نبی ماننے والے کی حیثیت حرام زادے کی ہے۔ پھر دنیا بھر کے لوگوں تمہاری مرضی ہے، اگر حلال زادہ بن کے رہنا چاہتے ہو ایک نبی قیامت تک ماننا پڑے گا، نبی بدل دو گے حلال زادہ کی بجائے حرام زادہ بن جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے وہ یورپ والا بدل لے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے تو نطفے میں شک ہے، لیکن مشرق والا کیوں بدلتا ہے؟ اگر وہ نبی بدل لے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو روزانہ باپ بھی بدلتا ہے، وہ تو خامن بھی بدلتی ہے، وہ تو نسلیں بدلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم یورپ والے نبی کو مانیں گے حرام زادے بن جائیں گے، ہم مدینہ والے نبی کو آخری مانیں گے ہم حلال زادے رہیں گے۔